نمبر 18 سورت المومنون۔ سوال نمبر 1 وہ کون کون سے صفات و اعمال ہیں جن کی وجہ سے مومن فلاح پائیں گے؟ سورہ نور کی 51ویں آیت 52 اور المومنین کی 1 سے 9 آیتوں میں اس کا ذکر ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جواب: سچی نمازوں میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، بیواؤں عورتوں کو باعث ملامت نہیں سمجھتے، حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اللہ تعالیٰ کن کن سلسلہ وار مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا فرماتے ہیں؟ جواب: مٹی سے پیدا کیا، نطفہ بنایا، لوتھڑے کی شکل دی، بوٹی میں تبدیل کیا، ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر انسان بنایا۔ سوال نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت پانی کے بارے میں کیا علم دیا ہے؟ جواب: پانی آسمان سے برسایا، زمین میں ٹھہرایا، تمہارے لیے کھجوریں، انگوروں اور میوے کو باغات بنائے جہاں تم روزی حاصل کرتے ہو۔ نمبر 4 مویشیوں اور کشتیوں میں انسان کے لیے کیا کیا درس عبرت ہے؟ جواب: ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ تمہیں پلاتے ہیں اور کشتیوں پر یقیناً سوار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 نوح نے کیا کیا دعوت دی اور قوم نے انکار کرتے ہوئے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جواب: اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، اگر اللہ جانتا تو ہم پر فرشتے نازل کرتا، اس شخص کو جنون ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی دعوت پر کہا۔ سوال نمبر 6 نوح کو ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہوتے وقت کیا کیا کہنے کے لیے کہا گیا؟ جواب: سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں ظلم سے نجات دلائی، اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتارنا، تو ہی بہتر جگہ عطا کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 7 قوم کے منکر آسودہ حال سرداروں نے اپنے رسول کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی وہی کھاتا ہے اور جو ہم پیتے ہیں یہ بھی وہی پیتا ہے، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ جو وعدہ کرتا ہے وہ بہت بعید کا ہے۔ قوم نے یہ جواب دیا۔ سوال نمبر 8 رسول نے قوم کو جھٹلانے پر کیا دعا کی اور ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: اب میری امداد کر، اللہ نے کہا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پریشان ہوں گے، ایک بڑے کڑاکے نے انہیں آ لیا اور ریزہ ریزہ کر دیا، ظلم کرنے والوں پر لعنت ہے۔ سوال نمبر 9 اقوام عالم کے لیے کیا قانون الہی ہے؟ وہ کیوں ہلاک کی گئی؟ لعنت کن پر ہے؟ جواب: کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے، جب جس کی قوم کے پاس ان کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کو افسانہ بنا دیتے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں تو ان پر لعنت ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، تو ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ سوال نمبر 10 موسیٰ و ہارون کو کن کے ساتھ بھیجا گیا؟ فرعون نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کیا کہا؟ جواب: کھلی صنعت کے ساتھ بھیجا گیا، سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، سرگوشی کی کہ ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان کیسے لائیں جو ہمارے غلام ہیں۔ سوال نمبر 11 رسولوں کو کیا ہدایت دی گئی مگر بعد میں لوگوں نے ان کے معاملے میں کیا کیا؟ جواب: پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے عمل کرو۔ ان لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیا اور تمام گروہ اسی میں مگن ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہاری پروردگار ہوں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ سوال نمبر 12 مال و اولاد والوں کے مقابلے میں بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے کون ہیں؟ جواب: جو لوگ در حقیقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ان کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو بھلائی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13 قوموں کے آسودہ حال لوگوں کو کن برے اعمال کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہے؟ جب ان کو نشانیاں بنائی جاتی تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے، اور تم ان کے متعلق قصے بیان کرتے بکواس کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 14
انسان کے پاس قرآن کی صورت میں کس کا ذکر لایا گیا مگر اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جواب: ہم نے انہیں خود ان کا ذکر عطا کیا گیا، وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سوال نمبر 15، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا کیسا ہے؟ جواب: کیا تو ان لوگوں سے کوئی صلہ مانگتا ہے؟ یقیناً تو ایسے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ سوال نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں جن کا ہم کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں؟ جواب: کان، آنکھیں، دل و دماغ پیدا کیا وہی ذات ہے جس دن اس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ سوال نمبر 17، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اقتدار، قدرت، صفات، کام، تخلیقیں اور حقیقتیں کیا کیا ہیں؟ جواب: جو تقریباً 26 ہیں اور اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 18، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنے کے لیے کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ جواب: اے میرے پروردگار، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تو اس سے بہتری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سوال نمبر 19، قیامت کے روز کون کامیاب اور کون خسارے و جہنم میں ہوں گے؟ جواب: جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان میں ہوں گے۔ سوال نمبر 20، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کن کن بدعمالیوں کی وجہ سے دور پھینکے گا اور ناباد کرے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، تم لوگوں نے مذاق اڑایا، میری یاد بھلا دی، غافل ہو گئے۔ سوال نمبر 21، قیامت کے روز انسان کو زمین پر گزری ہوئی عمر کتنی محسوس ہوگی؟ جواب: ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ لگے گا۔ سوال نمبر 22، جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جواب: اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کا انکار کرنے والا بالکل کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اب ہے سورۃ نور۔ سورۃ نور میں بنتا ہے 23واں سوال۔ اس میں کی آیت نمبر 1 اور 5 میں ذکر کیا گیا ہے، زانیوں اور جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے کیا حکم و سزا بیان ہوئی ہے؟ جواب: 100 کوڑے مارو، زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے نکاح کرے گا، سمت لگانے والے کو اگر انہیں 80 کوڑے مارو و ثبوت نہیں لاتے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے زنا کرنے والے مرد اور عورت کو۔ اور عورت سے نکاح کرے گا سمت لگانے والے اگر انہیں 80 کوڑے مارو، ثبوت نہیں ملا تو۔ سوال نمبر 24، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں انہیں کے سوا گواہ نہ ہو تو کیا حل ہے؟ جواب: 6 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، 5 مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہے، اور اگر عورت 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ مرد سچا ہے۔